رو کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، رو کے اوپر زبر ہو یا رو کے اوپر پیش ہو تو اس رو کو پر کرتے ہیں، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب اس رو کو ہم نے موٹا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آگے جو با کے اوپر لگی ہوئی ہے یہ ہے شد، 3 دندوں والی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، شد والا حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اب ہم نے رو کو با مشدد، یعنی شد کی وجہ سے اس کا نام ہو گیا با مشدد، رو کو با مشدد کے ساتھ ملانا بھی ہے۔ اور دوسری بات کہ جو مشدد حرف ہوتا ہے، شد والا جو حرف ہوتا ہے اس حرف کو دبا کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے رو کو موٹا بھی کرنا ہے، با کو دبانا بھی ہے۔ تو با کی جو اپنی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ ہے فا، ٹھیک ہے۔ فا کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے زبر، فا کے اوپر زبر آ گئی ہے۔ آگے دیکھیے، آگے یہ ہے الف، ٹھیک ہے، الف کے اوپر بھی زبر ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ فا کو اب کسی کے ساتھ نہیں ملانا، ٹھیک ہے۔ اگر ساتھ ساتھ زبر زیر پیش ہوں تو وہ آپس میں نہیں ملتے، کیونکہ یہ ملنے والا جو حرف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ملا جاتا ہے وہ یہ شد ہوتی ہے یا پھر یہ جزم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فا زبر فا، ہاں جی۔ آگے جو یہ الف ہے، الف کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس الف کو حمزہ کہتے ہیں، الف نہیں کہتے۔ آگے جب ہم نے دیکھا ہے تو میم ہے، میم کے اوپر لگی ہوئی ہے شد، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس شد کی وجہ سے پچھلے والے حرف کو ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہے، یعنی کہ اب اس حمزہ کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے جس کے اوپر شد لگی ہوئی ہے۔ ہاں جی، دوسری بات یہ ہے کہ جب میم کے اوپر شد آ جائے، جب میم کے اوپر شد آ جائے یا نون کے اوپر شد آ جائے تو اس پہ ہم نے ہمیشہ غنہ کرنا ہے۔ اب غنہ کیسا کرنا ہے، میم کا غنہ، اب یہ میم ہے تو اب میم کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ میم کا غنہ کیسے کرتے ہیں کہ میم پہ غنہ کرنے سے پہلے ہم غنہ کرتے ہوئے ہم نے منہ بند کرنا ہے اور ناک میں سے آواز نکالنی ہے۔ حمزہ میم زبر ام، فا ام، ٹھیک ہے۔ آگے میم کو ہم نے ملانا ہے لام کے ساتھ جس کے اوپر یہ جزم آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ درمیان میں جو الف ہے اس کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اور یہ والا جو الف ہے اس کو بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ آگے جزم آ جائے پھر وہ درمیان والا حرف چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ صرف لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے۔ میم لام زبر مل، فا ام مل۔ آگے یہ ہے الف، ٹھیک ہے، یہ لام تھا اور یہ ہے الف، الف کے نیچے کیا آ گئی، زیر آ گئی۔ اب اس الف کو ہم نے کیا کرنا ہے، حمزہ بنانا ہے۔ ابھی ہم نے کہا نا کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس الف کو حمزہ کہتے ہیں۔ اب اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، اس کو ہم نے حمزہ کہنا ہے، الف نہیں کہنا۔ آگے دیکھیں، نون کے اوپر کیا آ گئی ہے، جزم۔ تو اب یہ نون کے اوپر جزم آئی ہے تو نون کا نام کیا ہو گیا، نون ساکن۔ تو نون ساکن پہ اب ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ بھی خیال کرنا ہے، کیونکہ ہم نے جو حروف ہلکی یاد کیے ہوئے ہیں جہاں بھی نون ساکن ہو یا تنوین ہو تو وہاں حروف ہلکی ضرور ذہن میں رکھنے ہیں، کیونکہ نون ساکن کے بعد آگے حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ہم نے نون ساکن پہ غنہ نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ سین حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تب ہم نے یہاں پہ غنہ کرنا ہے، لیکن کون سا کرنا ہے، اخفا کا کرنا ہے۔ تو اخفا کا غنہ کیسے ہوتا ہے تو چلیے سنتے ہیں۔ حمزہ نون زیر ایوں ایوں، ہاں جی، یہ ہے سین، سین کے اوپر آ گئی ہے زبر، آگے کیا آ گیا ہے، الف، الف سے پہلے
الف سے پہلے لگی ہوئی زبر، ٹھیک ہے. الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیسے لمبا کریں گے؟ سین الف زبر سا، یوں سا، نون کو اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ پیش. نون پیش نو، یوں سانو، ٹھیک ہے. ہاں جی آگے دیکھیں، یہ ہے الف. الف کے نیچے پھر زیر آ گئی. اب اس الف کو بھی ہم نے حمزہ کہنا ہے، الف نہیں کہنا. حمزہ زیر ای. آگے دیکھیں دال کے اوپر آ گئی ہے زبر، ٹھیک ہے. آگے اس کے ساتھ آگے الف، الف سے پہلے زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے. الف سے پہلے زبر آ جائے تو ہم نے کیا کہا ہے؟ اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. رال الف زبر را، ایرا، ٹھیک ہے. ہاں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ ہے میم. میم کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے. الف سے پہلے زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے پیچھے کہا کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. یہاں بھی ایسے ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آگے جو اگلا حرف آ رہا ہے اس کے اوپر کوئی جزم یا کوئی شد وغیرہ نہ ہو، وہ بھی دیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے جب آگے دیکھا ہے، آگے یہ با ہے، با کے اوپر کیا لگ گئی ہے؟ جزم لگ گئی ہے. اب ہم نے میم کو با کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے. اب ملاتے ہوئے ایک اور بات، یہ کہ جو جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے وہ غور کرتے ہیں کہ وہ حرف ہے کون سا. اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہے با، ٹھیک ہے. جزم کس کے اوپر آئی ہے؟ با کے اوپر. تو جب یہ نہیں جزم با کے اوپر آئی ہے تو اب یہاں پہ ہمارے ذہن میں وہ حروف قلقلہ والا قاعدہ جاری ہو جائے گا. کیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ حروف قلقلہ کے اوپر جب یہ جزم آ جاتی ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں. تو کیسے ہلاتے ہیں؟ میم با زبر مب، ٹھیک ہے. مب جو میں نے کیا نا، آواز کو ہلایا ہے، یہ قلقلہ ہے، ٹھیک ہے. مب تا کے اوپر زبر آ گئی، ٹھیک ہے. تا زبر تا، لام کے اوپر کھڑی زبر آ گئی، اس کو کھڑی زبر کہتے ہیں. کھڑی زبر ہو، لفظ کے اوپر ہو اس کو کھڑی زبر کہیں گے. اسی طرح اگر لفظ کے نیچے آ جائے تو اس کو کھڑی زیر کہیں گے، ٹھیک ہے. تو ان کا ہوتا کیا ہے کہ ان کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوتے ہیں. لام کھڑی زبر لا، تالا، ہا کے اوپر پیش آ گئی، ہا پیش ہو، تالا ہو، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں رو کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر لگی ہوئی ہے. رو کے اوپر زبر ہو، رو کے اوپر پیش ہو تو اس رو کو کیا کرتے ہیں؟ موٹا کرتے ہیں. تو آگے جب با دیکھا ہے تو با کے اوپر شد لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو شد والا جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا بھی ہے، پھر اس کو شد والے حرف کو ہم دباتے بھی ہیں. کیسے دبائیں گے اور اس کو رو کو موٹا بھی کریں گے؟ چلے دیکھتے ہیں. روبا زبر روب، با پیش بو، روب بو، ٹھیک ہے. روب یا میں نے دبایا، اس کے بعد اس کی پیش پڑی بو، روب بو. ہاں جی ہاتھ کے اوپر لئیے دیکھیں الٹا پیش لگا ہوا. کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو یا اس طرح کا الٹا پیش ہو تو اس کو ہم نے ایک الف کے برابر ہی لمبا کرنا ہے. ہا الٹا پیش ہو، روب بو ہو، ٹھیک ہے. ہاں جی آگے دیکھو یہ ہے فا. فا کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر. فا زبر فا. آگے الف ہے، الف کے اوپر زبر آئی ہے، اس لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ الف کو حمزہ کہنا ہے. لیکن آگے جب دیکھا ہے تو کاف کے اوپر بھی جزم لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جزم والا جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، ٹھیک ہے. حمزہ کاف زبر اک، فا اک، ٹھیک ہے. اس کو اندر اس طرح سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، ہلانا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ہم نے حروف یا کیے ہیں قلقلہ والے، یہ کاف ان میں سے نہیں ہے. رو کے اوپر زبر آ گئی ہے، اب اس کو ہم نے موٹا کرنا ہے. رو زبر رو، فا اک رو. میم کے اوپر زبر آ گئی، میم زبر ما، فا اک رو ما. ہا کے اوپر کیا آ گئی؟ الٹا پیش. تو الٹا پیش کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ہا الٹا پیش ہو، فا اک روما ہو، ٹھیک ہو گیا. اگر یہ ہے واؤ. واؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، آگے نون کے اوپر بھی زبر ہے تو اس لیے ہم اس کو آپس میں نہیں ملائیں گے. واؤ زبر وا. ہاں جی نون کے اوپر زبر ہے لیکن آگے عین کے اوپر شد آ گئی ہے. اب ہم نے نون کو عین کے ساتھ ملانا ہے شد کی وجہ سے. اس کی عین کے بعد کو نکالتے ہوئے بھی، اس کو دباتے ہوئے بھی. نون عین زبر نا، ونا.
عین کے اوپر زبر ہے، عین زبر آ، ونع، میم زبر ما، ونعم، ہا کے اوپر الٹا پیش ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ہا الٹا پیش ہو، ونعم ہو، وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دیں گے، آگے وقف ونعم، ونعم، صرف ہم نے اس کی آواز ہلکی سے نکالنی ہے، وہ یوں ہے جیسے کہ ہم نے ہا کو ساکن کر دیا۔ ہاں جی، اب ہم نے پوری اتنی آیت، یہ آیت زیادہ لمبی تھی اس لیے ہم نے اس کو یہیں تک مکمل کر دیا آج کے سبق کو، اس کا ہم نے توڑ کر دیا۔ اب ہم نے کرنا ہے اس کا جوڑ، یعنی کہ روانگی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، تو لہجے کے ساتھ بھی ہم نے لہجہ بھی خوبصورت بنانا ہے اور روانگی بھی پڑھنی ہے۔ چلو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الفجر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، آیت لمبی ہو تو درمیان میں سانس توڑنا ہو تو پھر ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اب پیچھے سے دوبارہ ملائیں گے، پھر آگے لکھ جائیں گے، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، وَنَعَّمَهُ،